بہرحال بلی پالنا جائز ہے بشرطے کہ اس کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھا جائے۔ بعض صحابہ بھی بلی پالتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کی آستین اتنی لمبی چوڑی تھی کہ اس کے اندر ان کی بلی چلی بھی جاتی تھی چلی بھی آتی تھی۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ ابن اسیر الجزری میں ہے۔ ابو ہریرہ لقب بھی بلی کی وجہ سے پڑا تھا۔ حضرت کو شروع زمانے میں بلی سے ذرا دلچسپی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلی والے۔ بہت سے لوگ ابو ہریرہ کا مطلب سمجھتے ہیں بلی کے باپ، یہ باپ نہیں، اس کا ترجمہ ہے ابو کے معنی والے کی بھی آتے ہیں، بلی کے باپ نہیں بلکہ بلی والے، اور وہ بھی چھوٹی بلی، بچہ۔ ابو ہریرہ، یہ ہریرہ ہے، ہریرہ کے معنی بلی کے بچہ، اور ایک ہوتا ہے ہرہ کے معنی بلی۔ بہرحال بلی اسلام میں حلال نہیں ہے، لیکن پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں اس کا شمار ہے۔ بلی پالنے کا مقصد جو تھا وہ مقصد یہ تھا پرانے زمانے میں اور آج بھی دیہات وغیرہ میں، یہ کیڑا مکوڑا کھائے گی، گلے کو اناج کو نقصان نہیں ہونے دے گی۔ اگر چوہا زیادہ گھر میں آ رہے ہیں، گلے کو نقصان کر رہے ہیں، تو لوگ بلی پالتے تھے، بلی جو ہے چوہے کو کھا ڈالے گی۔ اور گلہ اور اناج کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بلی بھی۔ بلی نہ تو موذی جانور ہے جو انسانوں کے اوپر حملہ کرے، اور نہ ہی نجس جانور ہے کہ جہاں بیٹھ جائے وہیں ناپاکی کر دے۔ نبی علیہ السلام نے بلی کے ساتھ کافی نرمی کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دفعہ پانی رکھا گیا وضو کے لیے، فوراً بلی آ گئی، پانی پی لی یا منہ ڈال دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لیست ینجس انہا من الطوافین علیکم والطوافات۔ کیا فرمایا کہ یہ ناپاک نہیں ہے، اگر اس طرح ناپاک کہہ دیا جائے گا تو لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے، یہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہر وقت چکر کاٹنے والی ہے، اندر باہر کرنے والی ہے۔ اگر اس طرح ہم پانی کو یا دودھ کو ناپاک کہہ دیں گے تو امت مشقت میں پڑ جائے گی، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے۔ لیکن کام کی بات یہ ہے کہ جانور وہ پالے جس کا انسانیت کو زیادہ فائدہ ہو۔ اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، دمبا ہے، مرغیاں ہیں۔ اب بکرا بکری پالنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اللہ پاک نے ان کی نسلوں میں برکت بھی خوب رکھی ہے، برکت بہت زیادہ ہے۔ اچھا، ان جانوروں کو فائدہ کتنا زیادہ ہے، جب چاہے انسان بیچ لے، دماغ خراب ہو جائے کاٹ کے کھا لے، اب ملے گا کیا؟ اچھا خاصا پیسہ بھی مل جائے گا بیچنے پر، قربانی ہے، عقیقہ ہے، ولیمہ میں بھی کام آ جائے گا، دودھ بھی ملے گا، گوشت بھی مل جائے گا، کھیر مکھن بھی مل جائے گا، آپ کو دہی بھی ملے گا، بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، بار بارداری کا، ٹریکٹر ٹرالی کا بھی کام آ جائے گا۔ لیکن کتا بلی پالنے میں آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا سوائے ایک چیز کے، جس کا نام لینا بھی اچھی بات نہیں۔ اس لیے کام کی بات یہ ہے کہ وہ جانور پالے جس کا انسانیت کو زیادہ فائدہ پہنچے۔ دودھ سے کتنی بڑی امت کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ مرغی ہے، انڈے ملے گی، سب دیسی چیز ملے گی، آپ کے ہاتھ کی چیز ہوگی، سب نظروں کے سامنے کی چیز ہوگی، صحت کے لیے کتنا مفید ہوگی وہ۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ کتے کے کتنے بچے، ایک کتی کے کتنے بچے ہوتے ہیں، لیکن ان کی نسلوں میں برکت نہیں۔ بکرا بکری جتنی بڑی تعداد میں ہیں اتنا پلے اتنی بڑی تعداد میں نہیں۔ کیوں؟ ان جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے۔ بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، گائے ہے، اور جو جانور اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہوتے ان کی نسلیں سمٹ جاتی ہیں۔ تو وہ جانور پالے جس کو ذبح کرنے کا نام الہی کا، ذکر الہی کا موقع ملے۔ اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے، بکری ہے، مرغیاں ہیں، کتا کتی بلی پالنے میں کچھ بھی نہیں ملے گا میرے بھائی۔ آج عرب میں دیکھیے بلی بہت دکھتی ہے، اتنا کتا آپ کو نہیں دکھے گا۔
بلی کی خرید فروخت بالکل جائز ہے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ جانور پالنے کا فائدہ ہے کہ انسان کا گھمنڈ ٹوٹ جاتا ہے، جانور میں ہی اتنا بزی رہتا ہے کہ اس کو اپنا پرسنل بفڑنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ معاشی فائدہ ہے، انکم بھی ہے، جب چاہے بیچ دے، 10,000 روپے کا ایک موبائل سیٹ آ جائے گا۔ ذہنی سکون بھی ہے، دل دماغ ہمارا ایک جائز کام میں مشغول رہتا ہے، اور جاندار سے ہمدردی بھی رہتی ہے، دل سخت نہیں ہوتا ہے، انسان اپنا فالتو ٹائم فالتو لوگوں کو نہیں دیتا، بلکہ اپنا دل دماغ ذہن کو مشغول رکھتا ہے جانوروں میں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں بھائی جانور سے فرصت نہیں ملتی، میں آپ کے ساتھ کیا ہوٹل میں بیٹھوں۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا گھمنڈ ٹوٹ جاتا ہے، جانور اتنا پگلوا لیتے ہیں، اتنا زیادہ پریشان کر دیتے ہیں ادھر ادھر میں کہ انسان کا سارا گھمنڈ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جانور کے لیے الگ سے انتظام کرنے، ورنہ گھر میں بڑی بے برکتی ہوگی۔ گھر کے سامنے لوگ بکرا بکری پال لیں گے، دن بھر وہ پیشاب کرتے ہیں اور رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں آتے ہی نہیں، جس کی وجہ سے گھر ہمارا نحوست کا شکار رہتا ہے۔ چاہے چھت پر انتظام کر لے، مٹی ڈال کر، ٹین ڈال کر، لیکن گھر کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے، سامنے سے اللہ کے فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ بلی کا جھوٹا پاک ہے، صحیح حدیث سے باقاعدہ ثابت ہے۔ بلی پالنا جائز ہے، بشرطے کہ اس کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھا جائے اور اس کو قید کر کے بالکل نہ رکھے۔ بلی کے اوپر ظاہری نجاست نہ ہو، ظاہری نجاست کا مطلب جو دکھے، اگر آپ نے گود میں لے لیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر نجاست اس کے اوپر لگی تھی تو اب دقت ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کے کسی حصے کو بلی نے چاٹ لیا تو اب کیا کریں گے؟ تو ناپاک تو نہیں کہا جائے گا، لیکن دھو لینا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ دودھ کا، بلی کے دودھ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر چوہا وغیرہ کھا کے آئی ہے، دودھ میں منہ ڈال دیے تو یقیناً جو ہے پورا دودھ آپ کا لال ہو جائے گا، بالکل وہ اب صحیح نہیں ہوگا اس کا استعمال۔ لیکن اگر بلی نے نارملی حالت میں دودھ میں منہ ڈال دیا تو اگر آپ کے پاس اور دودھ ہے تو اس کو استعمال کر لیجئے، ورنہ آپ کے لیے پھر وہ دودھ استعمال کرنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ کیا بلی کی وجہ سے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے؟ کیا ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ کتے والی بات ہے، بلی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں بھی بلی ہوگی فرشتے کے آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جانور پالنے سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے گھر میں جب مصیبت آنی ہوگی مالک کے اوپر تو وہ مصیبت جانور کے اوپر پڑ جاتی ہے، بکرا بکری مر جائے گا، بھینس مر جائے گی، مالک بچ جائے گا۔ کیا ایسا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے، ورنہ میں سمجھتا ہوں گڈریوں کی کبھی موت نہ آتی، اتنا بکری وہ پال کے رکھتے ہیں۔ اسی لیے کچھ لوگ پالتو جانور پالتے ہیں، مصیبت یہ ہماری جھیل لے گی اور ہمارے مالک کے اوپر مصیبت نہیں آنے دے گی۔ بالکل ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ موت آنی تھی مالک کی اور موت آ گئی بکرا بکری کی، شکر ہے مولا کا۔ اچھا، بہت سے لوگ بیچارے بلی کے رونے سے بہت ڈرتے ہیں، سمجھتے ہیں بہت بڑی اب مصیبت آنے والی ہے۔ ایسا بالکل نہیں میرے بھائی، بلی کا رونا، خاص طور سے کالی بلی اگر ہے تو اس سے لوگ اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بہت سے عورتیں بیچاری جب بلی روتی ہے تو اس کو گالی دیتی ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس طرح اس کا بلا ٹل جاتا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، لا اصل لہ، سب جہالت ہے، اس کی کوئی حقیقت ریئلٹی نہیں ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ راستہ کاٹنے سے پریشان ہو جاتے ہیں، لا اصل لہ، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ بلی میں اتنا پاور نہیں ہے کہ آپ کا راستہ بدل دے، رخ بدل دے اور قسمت آپ کی خراب کر دے یا وہ ایکسیڈنٹ کر دے، ایسا کچھ بھی نہیں میرے بھائی۔ بہرحال بلی پالنا جائز ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، حدیث شریف کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذبت امرأة فی ہرۃ سجنتها حتی ماتت فدخلت فیہا النار لا ہی اطعمتها ولا سقتها اذ حبستها ولا ہی ترکتها تأکل من خشاش الارض۔ صحیح مسلم کہ ایک عورت کو بلی پالنے کی وجہ سے جہنم کا سامنا کرنا پڑ گیا، اس لیے کہ وہ باندھ کے رکھتی تھی، چھوڑتی نہیں تھی، بس صرف تڑپا کے رکھتی تھی، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ اگر کھول کر رکھتی تو بلی خود بخود شکار کر کے کھا لیتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تڑپانے کی وجہ سے کہ مخلوق کو اللہ پاک نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ اس لیے میرے بھائی جانور اگر پالیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا حق ادا کریں، اور کام کی بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ان جانوروں کو پالنے میں پروموٹ کریں، ترقی دیں جن جانوروں سے انسانوں کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، ورنہ کوئی خاص مطلب اس کا نہیں نکلتا۔ جزاک اللہ۔